اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانی ختم کر دوں گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور وجہ عام ہو۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کل شام سنی گفتگو منافقوں کی، کم وقت لفظوں کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دنیا قبول ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کے صبر دیکھنے کے لیے، کسی کا ضرب دیکھنے کے لیے۔ بددعاؤں کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ جتنا بھی کوئی بھی مصیبت میں زدہ ہو یا پریشان ہو، یہ آیت پڑھے گا، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مایوس اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دیں گی۔ آپ کا خوش رہنا آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہو مگر سچی محبت نہیں۔ مسکراہٹ ایسی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ اکیلا رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے وہ غیر بن جاتے ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ وہ تمہیں ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اعتبار کرنا ہے تو اندھوں پر کرے، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ انسانوں کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بنا دیتی ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے ادب میں ہے۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ ان لوگوں کی آپ کی قدر نہیں، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے نہیں۔ یقین رکھیں بہت سی نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ خود کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔
احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویے نے جو سبق دیا ہے وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ تم صبر کرنا، صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے سے نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کے پاس اس چہرے کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جب کسی کی ضرورت ہو وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کی مداوع نہیں کر سکتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ سے زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ سے زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ دل بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزت کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ کا مداوع اسی سے مانگو جو رحیم و کریم ہے۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس انسان اتنی مہنگی چیزیں کھانے کے باوجود بھی کڑوا کیوں بولتا ہے۔ تم تنہا چلنا شروع کر دو، دیکھنا ہر مشکل موڑ پہ اللہ نے تھام نہ لیا تو کہنا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ سمجھداری کی بات دو طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے جنہوں نے کم عمر میں زیادہ مشکلات دیکھی ہے۔ دکھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے، ساروں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مخلوق رشتے کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور آپ اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ کوشش کرے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھے، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں سے زرد میں رہتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز اور اونچے مرتبہ اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہے تو بس یہ دیکھ لو، جو لوگ مر جائے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہ ہارتے۔ انسان کی سب سے خوبصورت خیالات کی دنیا جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس کے ساتھ سے بہتر ہے کہ وہ آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ہر کسی کو اپنا مت سمجھا کرو، لوگ دل اور بھروسہ بہت جلدی توڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ یہ نہ بھولے کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعبیر کرنے یا حوصلہ سکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہری زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں احتیاط سے محتفظ کرے۔ انسان غیر ذمہ داری بھی تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنا پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والا ذمہ دار ہاتھ موجود ہے۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔